اللہ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کی تھی کہ بارے اللہ ہمیں ان کی امتیوں میں اٹھانا، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بھی بروز قیامت دنیا میں جب تشریف لائیں گے قیامت کے دنوں میں، اور وہ آخری نبی یہاں تشریف لائیں گے، وہ نبی تشریف لائیں گے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی بنا کر اٹھائے جائیں گے، اور جملہ انبیاء علیہ السلام کی امامت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر بتا دیا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اتنی اعلیٰ درجے کی ہستی جس کے ہم ماننے والے ہیں، صرف اتنی غور کی، ادھر توجہ کر لیں، میں بڑی اہم بات آپ سے چند منٹ کی کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، جوش کے ساتھ منائیں، مناتے رہیں، اللہ ہمیں ہمیشہ منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری نسلوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، جو جلتے ہیں اللہ ان کے سینے بھی ٹھنڈے فرما دے، صحیح فرما دے۔ لیکن منانے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی آمد کا کوئی تو مقصد ہے نا، خالی منانے کا، جوش لگانے کا، نعرے مارنے کا، جھنڈے لگانے کا، گھروں کو سجانے کا حکم تو موجود ہے ہی ہے، مگر اس سے بڑا حکم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ کیوں بھیجا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ چلیں آپ ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس نے اپنا محبوب ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرمایا، یہ بہت گرو کی بات ہے۔ تو جب وہ اللہ کا محبوب، ہمارا بھی تو محبوب ہونا چاہیے نا، خالی نام اور زبان تک تو نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارا محبوب جب ہوگا جب ہم دل و جان سے اسے اپنا محبوب مان لیں گے، اور ماننا کیسے ہے؟ ماننا ایسے ہے کہ جیسے اللہ نے حکم فرمایا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کیے گئے ان کی پیروی ہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ معاذ اللہ کہا جائے، ترجمہ ہے اپنی جگہ کیا ہے علماء نے کہ یہ نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نمونہ ہم اپنے لیے لفظ پسند نہیں کرتے تو حضور کی ذات کے لیے کیسے پسند کریں؟ سمجھے نا، اعلیٰ درجے کی، کیونکہ ذات اعلیٰ درجے کی ہے تو اس لیے جملہ بھی اعلیٰ درجے کا بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اردو میں نمونہ اچھا عمل نہیں ہے، اچھا لفظ بھی تصور کیا ہے۔ دیکھو یہ کیا نمونہ بنا پھرتا ہے، مجھے اور آپ کو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کیا نمونہ بنا پھرتا ہے، تو نمونہ برے لفظوں میں لیا جاتا ہے، مگر یہاں چونکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے تو اب کیا لیا جائے گا؟ یہ نمونہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ ادب کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب کی پیروی ہی تمہارے لیے بہترین ہے، ترجمہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اب حضور کی ذات ہمارے لیے باعث پیروی ہے، تو ہم نے اس سے تو کوئی بھی حضور کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ میں میری جان مصطفیٰ پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان مصطفیٰ پر قربان۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جان حضور پر، ایسے ہی ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اللہ کرے کہ واقعی ہم اپنے تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کرنے لگ جائیں، مگر ایسا نہیں ہے، یہ دعوے ہیں جھوٹے، یہ دعوے جھوٹے، دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور دلیل کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی تصویر ہمیں بن جانا چاہیے، جیسا مصطفیٰ کریم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ حضور نے جو جو ہمیں حکم فرمایا ہم اس پر عمل پیرا ہونے لگ جائیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہماری قوم نے ایسا نہیں کیا، ہمارے لوگوں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، ہم سب نے ایسا نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا نماز ترک نہیں کرنا، ہم نماز ایک نہیں پڑھ کے دیتے۔ حضور نے فرمایا قرآن کھولنا، ہم میں سے ایک بھی قرآن کھولنے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے سراپا چہرے انور سے لے کر سر اقدس سے لے کر پائے نازنین تک حضور نے اپنا جسم مبارکہ، لباس مبارکہ، سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا ہر چیز ہمیں بتائی، اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، نعرے مارنے کے لیے تیار ہیں، نعرے مارنے کے لیے تیار ہیں مگر اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا پیغام ہے، ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ ہماری نسلوں میں کوئی عالم دین بننے کے لیے تیار نہیں،
ہمارے اپنے خاندانوں میں کوئی عالم دین بننے کے لیے تیار ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے, ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ نماز کیسی پڑھنی ہے, ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے. جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. اس قوم کی بات بتا رہا ہوں کہ جس کی قوم کی شادیوں کے اندر, بڑے جملے میرے ساتھ ہے تھوڑے معذرت کے ساتھ, ابھی میں نے جمعے میں بھی یہ گزارش پیش کی ہے, مگر میں جلدی جلدی کہہ گیا ہوں اور میری طبیعت بڑی سخت ناساز ہے, مگر میں آج ان کی محبتوں میں بیٹھا ہوں. مجھے اپنا میسج آپ کو پہنچانا ہے. میسج یہ ہے کہ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہماری شادیوں کے اندر ہماری بہنیں ناچتی ہیں, ہماری مائیں ناچتی ہیں, اور ہم بھی ٹھمکے لگا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بہت بڑی عبادت کا کام کر رہے ہیں. معذرت, کیا یہ عبادت ہے؟ کیا یہ ناچنا بہت اچھا عمل ہے؟ یہ اونچی آواز میں گانے چلانا اور پورے محلے کا بیڑا غرق کر دینا, کسی مریض کا بھی خیال نہ کرنا, کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ بتائیے نا, یہ ہمارا دین یہ اجازت دیتا نہیں نا. ہماری شادیوں میں ہم کب سدھرتے ہیں؟ میں تو سنتا ہوں مولوی کی تقریر, مگر جب میرے گھر کے بچوں کی کسی کی شادی ہوتی ہے, ساؤنڈ میں نے یہی والا لگانا جو لگا ہوا, مگر اس پہ گانے چلانے ہیں اور کسی کو سکون کی نیند سونے نہیں دینا. رات کے 2 بجے بھی ہو تو میرے گھر سے گانوں کی آواز آتی ہے, اور جب اذان ہو رہی ہے تو جب بھی میرے گھر سے گانوں کی آواز آتی ہے. میرے گھر میں میرے بچے کی شادی ہم خوشی نہیں منائیں گے تو اور کون منائے گا؟ تو خوشی تو منا رہا ہے, مگر کوئی جائز خوشی مناتا تو غلط بات تھی نا. تو نے نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے, تو نے حضور کے دین کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے. یہی بات نہیں ہے. ہماری شادیوں میں جو ہمیں کھانے کھلائے جاتے ہیں مری ہوئی مرغیوں پر کلمہ بھی نہیں پڑھا جاتا, جو مرغیاں ضائع ہو جاتی ہیں اس کے کھانے ہمیں کھلا دیے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. تو پھر ہمارے دل میں نور ایمان کہاں سے آئے گا؟ ہمارے دل میں نور ایمان کہاں سے آئے گا؟ ہمارے ہاں داڑیاں رکھنا قبول نہیں کرتے کہ کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا نہ ہو جائے. ننگے سر گھومتے ہیں, حضور نے امامہ باندھا, ٹوپی رکھی سر پر, مگر ہم ننگے سر گھومتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے, ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار. نہیں 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 نہیں, ہماری مرضی کی زندگی نہیں ہے. جی ہاں, زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی ہونی چاہیے. کب تک بے لگام گدھوں اور جانوروں کی طرح گھومتے رہیں گے؟ خدا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیے, قرآن کی طرف آ جائیے. یہ برے کاموں سے نجات حاصل کیجیے. یہ شرابیں پینا کوئی کمال نہیں ہے. جی ہاں, شراب پینے والے کا ایمان غارت ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کیا ہو گیا تیرا. سمجھے نا, شراب اس قدر خطرناک چیز ہے. یہ جھوٹ بولنا, یہ غیبتیں کرنا, یہ لڑائیاں کرنا, یہ گالی گلوچ کرنا, یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے وہ زندگی گزاریے جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں. مرنے کے بعد قبر میں بھی حساب دینا ہے, سب کو پتہ ہے. موت کی سختیاں سب کو پتہ ہے. قبر کی اندھیری رات ہوگی, سب کو پتہ ہے. اچھا, اپنے ابا جی دفنا دیے, اماں کو دفنا دیا, خاندان کے بھائیوں کو, بہنوں کو, بیویوں کو, بچوں کو دفنا دیا. میں نے نہیں مرنا, میں نے بھی تو مرنا. میں نے اس کی کیا تیاری کی؟ مجھے ابا کے مرنے کے بعد کوئی اپنا فکر نہیں ہوئی کہ میں نے بھی مر جانا ہے, میرا بھی یہ وقت کھڑا ہوا سامنے اور میرے جانے کے بعد کیا ہوگا. دنیا کی فکر نہیں کرنی. جی ہاں, میرے جانے کے بعد وہ ہوگا جو میں نے جمع کیا ہے, آگے بھیجا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے نیک عمل لے کر کون آتا ہے. نیک عمل کا اگر نظارہ کرنا ہے تو ذرا غور کیجیے, نیک عمل ایک بھی نہیں ہے میرے پلے. فجر کی نماز میں سو کے گزارتا ہوں اور عشاء تک میری زندگی کے معاملات پورے نہیں ہو کرتے تھے. عشاء تک میں دنیا کی محبت میں غرق ہوں, کرتا ہوں. کمانے لازمی پہنچنا ہے, نماز کے لیے میرے پاس فرصت نہیں ہے. تو یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جانوروں والی زندگی نہیں چاہیے, ایک سچے مسلمان والی زندگی چاہیے. سچے مسلمان کی زندگی کیا؟ حضرت شیخ محقق عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ اب تو آپ اور میں مسلمان کہہ رہے ہیں نا, اپنے آپ کو کہتے رہے. مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا؟ دونوں ہستیاں ہیں. مومن میں ہمارے یہاں مومن تو وہ ہے جو سب سے زیادہ شراب پیتا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو سب سے زیادہ غیبتیں کرتا ہے, جو سب سے زیادہ برائیاں کرتا ہے, جو سب سے زیادہ زناکاری کرتا ہے, وہ مومن بہت بڑا ہے, معاذ اللہ. ایسا تو نہیں ہے. مومن اور مسلمان میں فرق کیا؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. حضور مومن کون ہے؟ فرمایا جس میں اسلام داخل
داخل نہیں ہوا، ہمارے وجودوں میں مصطفیٰ کی محبت داخل نہیں ہوئی. نعرے بہت ہیں ہمارے پاس، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، مگر سارے کا سارا 2 نمبر ہے. 1 نمبر بننے کے لیے ہم کوشش میں مصروف عمل نہیں. کب تک اپنی نسلوں کو بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب دنیا سے رخصت ہوں گا تو میری نسلوں میں تو کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں. میں نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہی نہیں نماز جنازہ پڑھا دینا، میرا اس کو آتی نہیں ہے نماز جنازہ. آپ کو آتی ہے؟ مجھے تو آئی نہیں ابھی تک سیکھنے کے بعد. میں تو سیکھنے بھی نہیں جانا چاہتا مولوی کے پاس کہ نماز جنازہ. میں اسے کہوں گا مولوی میرا مذاق پڑھائے گا، سمجھے نا. تو نماز وہ کیا حال ہے ہمارا کہ باپ اور ماں کا جنازہ سامنے پڑا اور بیٹا سب سے پیچھے کھڑا ہوا چٹائی لے کر. اور یہ کیا مسئلہ، تجھے پڑھانا چاہیے تھی. کہتے نہیں مجھے نماز جنازہ نہیں آتا. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنا ہم دین سے غافل کب تک ہوتے رہیں گے؟ کب تک اسلام سے دور رہیں گے؟ کب تک قرآن سے دور رہیں گے؟ کب تک نمازوں سے دور رہیں گے؟ کب تک جنازوں سے دور رہیں گے؟ اپنا بھی پڑھنے کی باری آ جائے گی، پھر میرا بیٹا بھی پیچھے کھڑا ہوگا جس کو میں نے تربیت نہیں کرنی. میں اگر شرابیں پیوں گا تو میرا بیٹا کہے گا کہ کوئی اچھی چیز ہے جو میرا باپ پیتا تھا میں بھی پیوں گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس بیٹے کو اگر میں نماز پڑھوں گا مصلی پہ کھڑے ہو کر رات کو تو میرا بیٹا دیکھ کے کہے گا ابا جی کچھ نہ کچھ تو کام اچھا کر رہے ہیں، مجھے بھی یہی کرنا چاہیے. آج جو میں کروں گا، آج جو میں بیج بوؤں گا کل میں نے کاٹنا ہے. اگر میں اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک کروں گا کل میرا بیٹا بھی کھڑے ہو کر میرے والدین کے ساتھ میرے ساتھ ناروا سلوک کرے گا. روایت بتا دیتا ہوں آخری بات. حضرت ثابت بنانی یہ اعلیٰ ترین اولیاء میں سے اور تابعین میں سے شامل ہے. یہ مقام والی شخصیت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ان کا مقام آتا ہے. یہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ یہ بازار سے گزرے، روڈ چوراہے کے اوپر ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو مار رہا تھا، جوتے مار رہا تھا اپنے بوڑھے باپ کو. کان کھولنا، میں آپ کے کان کھولنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دلوں کے اندر گھس کے بات کرنا چاہتا ہوں. جوتے مار رہا تھا کھڑے ہو کر. ثابت بنانی نے کہا کہ وہ شرم کر اپنے بوڑھے باپ کو جوتے مارتا. بوڑھے باپ نے نظر اٹھا کے دیکھی کہ اللہ کا ولی کھڑا ہوا، اتنا کمال ہستی کھڑی ہوئی. کہنے لگے ثابت آپ رہنے دیجئے، رک جائیے، اس کو میرے بیٹے کو منع نہ کیجئے، یہ جو مجھے مارا درست مارا. فرمایا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ اسی چوراہے پر میں بھی اپنے باپ کو مار رہا تھا، آج میرا بیٹا بھی اس مقام پر آ کر مجھے مار رہا. تو آج جو ہم کھو رہے ہیں وہ کل ہمیں کاٹنا پڑے گا. تب تک دین سے بھاگتے رہیں گے، تب تک اسلام سے دور بھاگتے رہیں گے، تب تک سنتوں سے دور بھاگتے رہیں گے، تب تک علم کی مجلس سے دور بھاگتے رہیں گے، تب تک بے عملی کے دورہ رہے گا، تب تک ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پیتے گپے ہانکتے رہیں گے، مگر قرآن کھولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. کب تک ایسا ہوگا؟ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے. تو خدا کے لیے جاگیے جاگیے جاگیے، اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے بالکل منسلک کر دیجیے. اگر دین سے دور رہیں گے آپ کی نسلوں میں بھی آپ کا بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کو، جب میں اسلام سے دور ہوں تو میرا بیٹا بھی اسلام سے دور ہوگا، قرآن کی طرف نہیں آئے گا، نماز جنازہ نہیں آئے گی. سمجھے نا؟ تو آپ بھی علم حاصل کریں. میں پوتا میرا عالم دین بناؤں گا تو تجھے علم حاصل کرتے ہوئے موت آتی ہے بھائی، مجھے بھی تو ضرورت ہے نا علم کی. طلب العلم اعلی فریضۃ کل مسلم و مسلمات، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ لازم ہے. مردوں کا تو حال یہ ہے کہ غسل کا بھی طریقہ نہیں آتا، ڈوب مرنے کا مقام ہے. نماز پڑھنا نہیں آتی مسلمانوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہم مسلمانوں کو. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے درجے پہ نہیں آئے تو مومن کب بنیں گے؟ مومن کی طرف جانا چاہیے تھا، مومن بھی نہیں بن پا رہے، نہ مسلمان بن پا رہے. تو یہ کب تک رہے گا ایسا؟ اگر محفل نعت کریں اپنی جگہ پہ، یہی تو محفل ہے کہ جس نے آپ کو جمع کیا اور مجھے پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان کی محبت ہے، اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. مگر نیکیوں کی طرف بھی تو رغبت کرنی ہے. پوچھا جائے گا کہ تم کیا نیکیاں لے کر ہماری بارگاہ میں آیا؟ اپنے پلے میں تو ایک بھی نیکی نظر نہیں آتی. کوئی نماز، کوئی ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر لیا ہو تو شاید کوئی پلے میں کچھ آ جائے مسئلہ، وہ بھی نہیں کر کے دیتے. نماز پڑھ کر نہیں دیتے، تلاوت کر کے نہیں دیتے. مسجدیں خالی ہوئی، میں ویران نہیں لفظ کہتا، مسجدیں کبھی ویران نہیں ہوتی، مسجدیں ہمارا وقت بڑی رہتی. سمجھے نا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی مسجدیں ہیں کیا شے. اپنے مسجدوں کو بھی ایسا چھوڑ رکھا ہے کہ جیسے پتہ نہیں عام جگہ ہے. نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کسی گھر میں نہیں رہتا. جی ہاں، اللہ کسی گھر میں نہیں رہتا، وہ لا مکہ میں رہتا ہے. اور لا مکہ کی جگہ ہی نہیں ہوتی، نو پیلس، نو جگہ. سمجھے نا؟ تو وہ لا مکہ کا مکی ہے. سمجھے نا؟ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کب تک اسلام
خدا کے لیے مسجدوں کو آباد کرو، یہ نعروں کے وقت ختم کر دو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو تلاوت قرآن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو تلاوت ہی نہیں، آپ نے کبھی کی؟ فجر پڑھی، فجر کے بعد نماز کے بعد تلاوت کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی نا، تو کب کریں گے؟ موت جب آ جائے گی، میں بستر پہ پڑھوں گا تو کہوں گا جی بابا جی اب صحیح ہو جائے، کوئی تعویذ دے دے، صحیح ہو گیا، سانسیں درست ہو گئی اور جسم میرا ٹوٹ رہا تھا وہ صحیح ہو گیا، پسلیاں میری ایکسیڈنٹ سے ٹوٹ گئی ہیں، ٹانگ میری ٹوٹ گئی، میں صحیح ہو جاؤں بابا جی پھر میں نماز پڑھوں گا، ایسی سزا چاہیے؟ تو وہ تو دینے پر قادر ہے مگر نہیں دے رہا، تو یہ اس کی قریبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم سدھریں گے کب؟ جوتے کھا کے، مار کھا کے؟ جب تکلیف پڑے گی، ہارٹ اٹیک ہوں گے، دیگر معاملات ہوں گے، پھر کہیں گے کہ ہاں آپ سیدھے راستے پر آئیے؟ نہیں، اس سے پہلے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ